بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی الرجل فی قبرہ فإذا أُتي من قبل رأسه دفعته تلاوة القرآن وإذا أُتي من قبل يديه دفعته الصدقة وإذا أُتي من قبل رجليه دفعه مشيه إلى المساجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جو انسان بھی دنیا میں تشریف لے آتا ہے، دنیا میں اللہ کے حکم پر پیدا ہو جاتا ہے، اس کو 3 مرحلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ اس کی زندگی کا ہے، چاہے وہ 1 دن کی زندگی ہو، چاہے وہ 50 سال کی زندگی ہو، اس کو یہ زندگی کا پیریڈ گزارنا پڑتا ہے، یہ اس کا ایک مرحلہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جب اس کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے، اس کو قبر کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ایک مرحلہ اس کا قبر میں اس کو گزارنا پڑتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جب قیامت قائم ہوگی، اس کو اس قبر سے اٹھا لیا جائے گا۔ قبر کا مرحلہ بھی بہت سارا طویل بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ قبر میں رہے گا۔ اور قیامت کا دن 50,000 سال کا وہ دن ہے، بہت طویل دن ہے، یہ مرحلہ بھی اس کو گزارنا پڑے گا۔ ہم جتنے بھی آج بیٹھے ہیں، ہم سب کی کوشش ہے کہ یہ تینوں مرحلے، ہمارے زندگی کا مرحلہ، قبر والا مرحلہ اور قیامت کے دن والا مرحلہ، یہ کامیاب ہو جائے۔ ہم ان مرحلوں میں کامیاب و کامران ہو جائیں، یہ میری بھی اور آپ کی بھی خواہش ہے اور چاہت ہے، اگرچہ اس پر ہم کوشش نہیں کرتے، لیکن چاہت یہ رکھتے ہیں کہ ہم ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو تینوں مرحلوں میں کامیابی کے لیے درمیان والا جو مرحلہ ہے نا، قبر والا، اس پر اگر غور کیا جائے کہ جس بندے کو قبر میں کامیابی مل گئی، اس کے تینوں مرحلے کامیاب ہیں۔ زندگی کا پیریڈ گزار دیا، قبر کے سپرد اس کو کر دیا گیا۔ اب قبر میں اگر یہ کامیاب ہے تو گزری ہوئی زندگی بھی اس کی کامیاب، اور قیامت کا دن تو پھر کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور اگر قبر کے اندر یہ ناکام ہو گیا، چاہے عیش و عشرت کی زندگی گزار کے گیا، چاہے وہ 100 سال زندہ رہا رب کی زمین پر، وہ 1 صدی ساری کی ساری اس کی برباد ہے، اور میدان حشر قیامت کا دن وہ بھی برباد ہے اس کا، اگر قبر خراب ہو گئی۔ تو قبر کیسے سنورے گی ہماری؟ سوال تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ قبر میں ہم پھر کامیاب کیسے ہوں گے؟ ماہ رمضان کا آغاز ہے، آج پہلا دن ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس کا ادب و احترام اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابتدا میں ہی ہم وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں کہ جس حدیث کا تعلق اس رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ بڑا گہرا ہے، اور جو اعمال اس میں بیان ہوئے ہیں ان کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ قبر بھی کامیاب ہے، جب قبر میں بندہ کامیاب ہو گیا تو سارے مرحلے اس کے کامیاب ہو جائیں گے۔ المعجم الاوسط للطبرانی میں حسن درجے کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یؤتی الرجل فی قبرہ، جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، بندہ فوت ہو گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، قبر میں دفنا دیا۔ جب قبر میں اس کو دفنایا جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے فرشتے حساب و کتاب کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اب قبر میں فرشتہ داخل کہاں سے ہوتا ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ رَأْسِهِ، جب فرشتہ اس میت کے سر کی طرف سے، قبر کے سر والی سائڈ سے داخل ہونے لگتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہاں ایک نیکی موجود ہے اس بندے کی، جس کو تلاوت قرآن کہا جاتا ہے۔ دفعتہ تلاوت القرآن، تلاوت قرآن وہاں موجود ہے، وہ اس فرشتے کو دور کر دیتی ہے کہ آپ نے یہاں سے داخل نہیں ہونا۔ فرشتہ آگے جاتا ہے، وَإِذَا أُتِيَ مِن قِبَلِ يَدَيْهِ،
اس میت کے جس جگہ پر ہاتھ ہیں یعنی قبر کا درمیان، قبر کے درمیان سے داخل ہونے لگتا ہے، ایک اور نیکی وہاں اس بندے کی موجود ہے جس کو صدقہ خیرات کہا جاتا ہے۔ دفعتہ صدقہ، وہ صدقہ جو ہے وہ وہاں سے اس فرشتے کو دور کر دیتا ہے کہ آپ نے یہاں سے داخل نہیں ہونا۔ ایک سائڈ رہ گئی پاؤں والی سائڈ، فرشتہ وہاں سے داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یہ بندے کی ایک اور نیکی وہاں موجود ہے جس کو مساجد کی طرف چل کر جانا کہا جاتا ہے۔ مسجدوں کی طرف یہ بندہ بڑی محبت سے چل کے جایا کرتا تھا، اس کے قدم گناہوں کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے گھروں کی طرف اٹھتے تھے، یہ قدم مساجد کی طرف بڑھتے تھے۔ اس نیکی کو اللہ نے قبر کے پاؤں والی سائڈ پہ بٹھا دیا، جن پاؤں پہ یہ چل کے جاتا تھا اسی طرف اس نیکی کو رکھ دیا کہ یہاں سے فرشتے کو داخل نہیں ہونے دینا۔ دفعہ مشیہ الی المساجد، مسجدوں کی طرف چل کر جانا، قدم اٹھانا، یہ نیکی وہاں موجود ہے اور فرشتے کو وہاں سے بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ تینوں جگہوں سے فرشتے کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اس بندے کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ امتحان جو قبر میں ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، بہت ساری آزمائشیں ہوں گی، اللہ ان تمام چیزوں سے اس بندے کو محفوظ رکھے گا جس کے اندر یہ تین نیکیاں پائی گئیں۔ کون کون سی؟ وہ نیکیاں یاد کر لیں۔ تلاوت قرآن، نمبر 2 صدقہ و خیرات، نمبر 3 مساجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ تین نیکیاں جس بندے میں پائی گئیں، اللہ اس کو قبر کے تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، اور جس کی قبر محفوظ ہو گئی اس کی گزری ہوئی زندگی بھی کامیاب، اور پھر قیامت کا دن بھی اس کا کامیاب و کامران ہے۔ اور ان تین نیکیوں کا تعلق بڑا گہرا ہے ماہ رمضان کے ساتھ، اور اس کی زندہ مثال آج ہماری مسجد کا حال اور باہر صحن آپ دیکھ لیں۔ تلاوت قرآن ہو، مساجد کی طرف قدم اٹھنا، یہ معاملہ ہو، صدقہ خیرات کا معاملہ ہو۔ کبھی پہلے بھی ہم اتنے فجر کی نماز پہ آئے ہیں، آج ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ قدم ہمارے مسجد کی طرف اٹھے تو ماہ رمضان کی وجہ سے۔ پھر تلاوت قرآن رات سے ہی شروع ہو گئی، جو منظر آپ نے رات کو مسجد کا دیکھا بلکہ ہر مسجد میں یہی تھا، قاری صاحب پڑھ رہے تھے، مقتدی سن رہے تھے، کوئی سنا رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، اور کوئی پھر اپنے طور پر اس کتاب کو اس مہینے میں کثرت سے پڑھے گا۔ تلاوت قرآن بھی اسی مہینے میں زیادہ، صدقہ خیرات کسی سے لکا چھپا نہیں کہ جتنا آدمی صدقہ اس مہینے میں کرتا ہے اتنا صدقہ شاید باقی 11 مہینوں میں نہیں کر پاتا۔ اور پھر یہ اپنی طرف سے ہی نہیں بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عمل سے بھی ثابت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ اس مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے۔ آپ کے صدقہ خیرات کو دیکھا جائے تو تیز چلنے والی آندھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور مساجد کی طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ مسجد میں گزار دیا کرتے تھے، پاؤں اٹھنے تو دور رہے، پورا عشرہ اعتکاف کی صورت میں مسجد میں گزرا کرتا تھا۔ یعنی ہر نیکی اس مہینے کے ساتھ ایک مضبوط اور گہرا تعلق رکھتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نیکیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، اس مہینے میں ٹریننگ کے طور پر ہمارے وجود میں یہ نیکیاں آ جائیں، یہ مہینہ گزر جائے پھر یہ نیکیاں ہمارے وجود کا حصہ بن جائیں، پھر اس پر ہمیشہ کے ساتھ عمل ہونا شروع ہو جائے۔ جب ہمیشگی آئے گی، ہماری زندگی کا اختتام تو ایک دن ہوگا، قبر میں تو ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ جب قبر میں جائیں گے ہم اندر آرام کی نیند سوئیں گے، اور یہ باہر ہماری نیکیاں ڈیوٹی دیں گی اور پہرا دے گی کہ اندر کسی کو داخل نہیں ہونے دینا۔ بھیجنے والا فرشتے کو اللہ ہے، اور ان نیکیوں کی باہر قبر کے ڈیوٹی لگانے والا بھی اللہ ہے، اور بندے کو اس طرح محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر جنت سے بستر بھی آئے گا، جنت سے لباس بھی پہنچے گا، جنت کی طرف سے دروازہ اور کھڑکی کو بھی کھولا جائے گا، جنت کی بے شمار نعمتیں اس کو پہلے دن ہی قبر میں عطا کر دی جائیں گی۔ اگر چاہتے ہو کہ زندگی کے اور انسان کے یہ سارے مرحلے کامیاب ہو جائیں، زندگی والا بھی، قبر والا بھی، اور قیامت کے دن والا بھی، پھر ان تین نیکیوں پر پوری طرح سمجھ کر سوچ کر عمل پیرا ہو جائیں، اور ماہ رمضان کے بعد بھی اس پر عمل پیرا رہیں۔ انشاءاللہ ہماری قبر، ہماری زندگی اور قیامت کا دن تینوں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔